اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں اور ہمارے ساتھ ایس ایس پی سٹی ٹریفک نوید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، شکر۔ کہ اس کنٹری میں لا امپلیمنٹ کرنا، انفورس کرنا، جہاں پر ہر دوسرے بندے کے پاس اپنے اپنے ریفرنس ہیں، تو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو؟ ٹریفک وارڈنس اور اسپیشلی جتنا بھی ٹریفک کا ادارہ ہے، اسپیشلی پولیس کا ادارہ بھی، ان کا پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے آپس میں نا۔ تو پبلک ڈیلنگ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور 100 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، 100 بندے سے ملتے ہیں، تو یہ خود فرسٹریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے کوئی سائیکولوجیکل آپ نے ان کی کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی سیشنز وغیرہ کا آغاز کیا ہے؟ السلام علیکم جی ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں اور ہمارے ساتھ ایس ایس پی سٹی ٹریفک نوید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، شکر۔ سر لاہور ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے انوویٹیو آئیڈیاز شروع ہوتے ہیں اور پھر پورے پنجاب اور آہستہ آہستہ پورے پاکستان کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو کیا انوویشن کرنے جا رہے ہیں آپ لاہور میں ٹریفک کے حوالے سے؟ نہیں، یہ بات آپ نے بالکل درست کی کہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کرائم کے حوالے سے پولیسنگ کا کام ہو یا ٹریفک پولیسنگ ہو، مینجمنٹ ہو، تو وہ چونکہ مین یعنی کہہ لیں کہ ہب ہے یہ لاہور میں۔ جیسے آپ نے کہا کہ لاہور سے ہی ہر چیزیں فلو کرتی ہیں اور یہاں جو انیشیٹوز لیے جاتے ہیں پھر آہستہ پورے پنجاب میں وہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے جو چیف ٹریفک آفیسر ہیں ڈاکٹر اطہر وحید، وہ ان کا بڑا مطلب ایک ویژن ہے بہت سے معاملات کو لے کر، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اقدامات جب سے وہ دسمبر میں انہوں نے لیا تو انہوں نے اس کے بعد سے لیے ہیں۔ دو انوویشنز بھی کچھ ہیں اور کچھ ریفارمز بھی ایسے ہیں جو ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے، ان ٹریفک پرسنل کے حوالے سے ہمارے کافی افیکٹو ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک تو انہوں نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ باڈی کیمز جو ہیں وہ ٹریفک کے جو اہلکاران ہیں، وارڈنز ہیں، جو ہمارے سینئر ٹریفک وارڈنز ہیں اور سینئر افسران ہیں، ان کو باڈی کیمز دیے گئے ہیں کہ وہ دوران ڈیوٹی جو ہے وہ باڈی کیمز لگائیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا اکثر کی دفعہ ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یا کئی دفعہ جو ہمارے سٹیزنز ہیں وہ آبجیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یا ہم نے یہ وائلیشن نہیں کی تھی، یا ہم سے کوئی بدتمیزی کی گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک چیز آپ کی باڈی کیم کے اندر محفوظ ہوگی، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر ان کی طرف سے کوئی جاری رہتی ہے، خدا نخواستہ کوئی وائلیشن کے اوپر وہ کوئی اگریشن شو کرتے ہیں کچھ سٹیزنز ہمارے ٹریفک اہلکاران کے ساتھ، تو وہ بھی آن ریکارڈ آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں فائدہ ہے، اس سے ڈیٹرنس بھی کریٹ ہوتی ہے، اور آئندہ فردر جو ہم نے اس کو پروسیڈ کرنا ہے یا پروسیڈنگز میں بھی ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ سمجھ لیں کہ ایک ایویڈنس ہے، ہماری جو ٹریفک کی جو بھی ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، وائلیشنس پہ کام کر رہے ہیں، اس کی ایک ایویڈنس کریٹ ہوگی۔ اسی طرح جو ہم سی ٹی او صاحب نے، ڈاکٹر توحید صاحب نے ابھی ریسنٹلی وہ بھی ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایک تو پہلے ٹریفک سٹاف کی سہولیات کے لیے بہت خوبصورت ایئر کنڈیشن کیوسکس جو ہیں مختلف جگہ پر انسٹال کی ہیں، اور مزید کر بھی رہے ہیں۔ اور اس میں سے ایک کیوسک جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی لگائی گئی ہے، اور اس کے سب سے بڑا بینیفٹ ان ٹریولرز کو ہوگا جن کے پاس انٹرنیشنل لائسنسز، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں بھی بنوایا، تو جب وہ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں کسی بھی فورن کنٹری میں جانے کے لیے اور ان کو انٹرنیشنل لائسنس چاہیے، تو اسی کیوسک سے وہاں سے فوری طور پر بنوا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے جس کے لیے اگر کئی دفعہ پریشان رہتے تھے، لوگوں نے باہر جانا تھا، تو وہ پھر ان کو اگر نہیں بھی بنا ہوا تو ایئرپورٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت ساری انیشیٹوز ہیں جو سی ٹی او صاحب نے لی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب سے خاص طور پہ یہ سے بھی بلکہ جب آئے ہیں دسمبر میں، اس کے فوری بعد انہوں نے جو بیگرز ہیں لاہور میں مختلف شاہراہوں پر، مختلف چوک کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر ان کا انداز بھی بڑا ایسا ہو جاتا ہے کہ جو سٹیزنز ہیں، گاڑی والے، موٹر سائیکل والے، جو بھی ٹریفک کے اندر موجود ہیں لوگ، ان کو ہیرس تک کرنے کے ایک حوالے سے بھی ان کا انداز ہو جاتا ہے۔ تو ان بیگرز کے خلاف بھی ایک ڈرائیو شروع کی ہے ڈاکٹر توحید جو سی ٹی او صاحب نے۔ اس کے اوپر ہمارے جو ٹریفک کے وارڈنز اور سینئر افسران سارے جو بھی وہاں ڈیوٹی پر موجود ہیں، چاہے وہ پیٹرول کر رہے ہیں، چاہے وہ پوائنٹ ڈیوٹی پر موجود ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بھی جس جگہ پر ڈیوٹی پہ موجود ہے تو اپنے ایریا آف جورسڈکشن میں وہ ان بیگرز کو خلاف بھی کارروائی کریں گے۔
اب اس کارروائی میں ان کے خلاف لیگل پروسیڈنگز بھی شامل ہیں، اور ان کے خلاف ہم یہ بھی ہے کہ جو ہماری ایسی این جی اوز بنی ہوئی ہیں یا چائلڈ ویلفیئر، چھوٹے بچے ہیں تو چائلڈ ویلفیئر ان کی پروٹیکشن بیورو بنی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی ہم لے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہی درج ہونی ہے، ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو ہم ان کے حوالے بھی کر دیتے ہیں. اور اس طرح لیڈیز ہیں اگر کوئی بیگرس، تو ان کے لیے بھی ہم جو ان کے متعلقہ ادارے بنے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس میں ان کا انیشیٹو رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے پھر اس طرح بھی ہم ای چلاننگ کے اوپر بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ ان کا ایک ویژن ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس طرح آہستہ آہستہ دیکھیں ایک ایوالو ہوتا ہے پروسیس، یکدم نہیں ہو جاتا. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جیسے کہ اچھے بہت سارے مہذب ممالک میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ وارڈنز ہر چوک میں کھڑے ہو کے وائلیشنز کو کنٹرول کریں. جیسے ابھی بھی ہمارے ہاں سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان سے ای چلاننگ ہو رہی ہے. تو اس چیز کو ذرا زیادہ کیا جائے، اور موقع پر جو ٹریفک کے اہلکاران ہیں وہ اس چلان کو یا اس وائلیشنز کو کم بجائے روک کے چلان کریں، تو ای چلان ہی ہو. ایک تو یہ ہمارا ان کا آگے ویژن ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ ماہ میں یہ بھی کیا جائے. اور اس کے بعد ہم جو آلریڈی چلان ہو چکے ہیں ان کی ریکوری کے لیے، وہ ریکوری کا یہ ہے کہ اگر آگے کوئی 5 لاکھ کے قریب تھی، تو اب آلموسٹ ڈیلی کی بات کر رہا ہوں، ریکوری تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے ڈیلی، صرف ٹریفک پولیس کی بیچ میں انوالومنٹ کی وجہ سے، کہ ہم وہ چیک کرتے ہیں، ہم سسٹم میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کے پینڈنگ ای چلانس کتنے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چلان جمع کرائیں، ادھر وہ پہ چلان اس وقت پے کر دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے اس پہ بھی ہم بڑا کام کر رہے ہیں. یہ تو کافی اچھے انیشیٹوز ہیں، اسپیشلی جو بیگرز والا ہے اور جو انٹرنیشنل لائسنس والا ہے، ہائیلی اپریشیٹڈ. لیکن سر ایک سوال ہے کہ اس کنٹری میں لا امپلیمنٹ کرنا، انفورس کرنا، جہاں پر ہر دوسرے بندے کے پاس اپنے اپنے ریفرنس ہیں، تو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، بات آپ نے درست کی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جو اس کا آپ شاید کہیں کبھی ایشو کریٹ ہونے کی مطلب کہ بات ہو گئی ہے. کئی دفعہ زیادتی کسی ٹریفک اہلکار سے بھی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ سٹیزن والی سائڈ سے بھی ہو جاتی ہے. تو اس معاملے کو ہم جو بھی اس میں فالٹ بنتا ہے، اور اگر دونوں سائڈوں سے تو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ میں آپ کو مطلب آپ پچھلے گزرے جو دن گزرے ہیں اس میں اور اس سے قبل بھی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں بہت زیادہ ہوا ہے تو وہاں سٹینڈ لیا ڈپارٹمنٹ نے. یعنی کہ بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، مثلا آپ نے کسی ٹریفک وائلیشن پر کسی کو روکا ہے اور آپ وہ ٹھیک ہیں، اس کے اوپر آپ غلط نہیں ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایشو ہے، اور ہم کرتے ہیں. پھر وہ جو آپ کہتے ہیں نا خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی ناجائز کوئی پریشر یا دباؤ ڈالنے کی بات ہو تو وہ بھی نہیں ہوتی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کہیں اگر آپ میں کوئی کمی رہ جائے یا آپ کو زیادتی کر رہے ہو تو پھر آپ بیک فٹ پر شاید ہو جاتے ہیں. لیکن ادروائز ابھی تک انشاءاللہ ایسا معاملہ ماشاءاللہ کوئی نہیں. چلیں، یہ تو اچھی بات ہے. ایک آخری سوال کروں آپ سے، شاید تھوڑا سا تلخ ہو، کہ ٹریفک وارڈنز اور اسپیشلی جتنا بھی ٹریفک کا ادارہ ہے، اسپیشلی پولیس کا ادارہ بھی، ان کا پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے آپس میں نا. تو پبلک ڈیلنگ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، اور 100 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، 100 بندے سے ملتے ہیں، تو یہ خود فرسٹریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کوئی سائیکولوجیکل آپ نے ان کی کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی سیشنز وغیرہ کا آغاز کیا ہے؟ دیکھیں ان کے نا کاؤنسلنگ سیشنز ہمارے ہوتے ہیں جہاں پر ہم محسوس کرتے ہیں، تو ہماری پولیس لائنز بنی ہوئی ہے ٹریفک کی، وہاں پر ہم ان کے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے، اسی وجہ سے ہمارے ٹریفک کے اندر ہم نے مینڈیٹری جو ریسٹ ڈیز ہیں وہ رکھے ہیں. ایک شیڈول جاری ہو جاتا ہے ہر ماہ کے شروع میں یا ایک ماہ کے اینڈ میں، جو اگلے مہینے کے لیے وہ شیڈول چلتا رہتا ہے. اس کے مطابق ہم تمام اہلکاران انکلوڈنگ آفیسرز کو ویکلی ریسٹ پر لازماً ان کا بنایا ہوتا ہے، اس پہ انہوں کو بھیج دیں گے، تاکہ جیسے آپ نے کہا، ایک تو ہم نے کہا نا کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں ہمارے جہاں ہمیں محسوس ہو، دوسرا ان کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے تاکہ واقعی کیونکہ ڈیوٹی بڑی ٹف ہے. یہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کا اہلکار جو ڈیوٹی سڑک پہ کھڑے ہو کے دے رہا ہے وہ بہت مشکل ہے. ایک تو یہ کہ وہ گرمی میں سردی میں سڑک کے اوپر بالکل ایکسپوزڈ کھڑا ہے، ہر طرح کے موسم کے حوالے سے ہر لوگوں کو روک رہے ہیں، آگے سے لوگ بحث کر رہے ہیں. تو اس کا پھر آرام بھی نہیں، جتنی دیر اس کی ڈیوٹی ہے اس نے وہ کھڑے ہونا ہے، شاید چند منٹ کے لیے اس کو اگر ہو 2 یا 3 جہاں پر موجود ہو ایک آدھا بیٹھ جائے، وہ آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. ادروائز ان کی بڑی کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ ڈیوٹی ہے، بڑی لمبی. تو یہ بات درست ہے کہ ان کے لیے ان کی جیسے ابھی کیوسک کا ہے
میں نے آپ کو جیسے ابھی پہلے ذکر کیا کیوسک کا ایک مین مقصد ویلفیئر آف وارڈنز بھی ہے. بیسیکلی زیادہ مقصد ہی ہے وہ کیوسک ان کے لیے بنائی گئی ہیں جو مختلف چوکوں میں رکھی گئی ہیں کہ ان کے لیے ایک پراپر جگہ ہو. وہ میں نے کہا ایک کنڈیشن بھی ہے صاف ستھرا. آپ نے اگر نہیں ہے تو آپ بے شک اس کا دیکھ سکتے ہیں شارٹ میں. تو ان میں بیٹھنے کے لیے ان کے لیے جگہ, تاکہ انہوں نے اگر وہاں بیٹھنا ہو اچھے طریقے سے بیٹھ سکیں. اس میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنا ہے, اگر انہوں نے مطلب ایک ڈیوٹی 4 بندے ہیں, کسی ایک نے وہاں سستانا ہے تھوڑی دیر 2-4 منٹ کے لیے تو وہاں چلا جائے. تو ان کا مقصد بھی ان کی ویلفیئر کا ہے جب کیوسکس کا یہ جو بنایا گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کے حوالے سے ہم سوچتے رہتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا اپنا ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی وہ رہے. میں اپنے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں آپ کو. ابھی آتے ہوئے کیونکہ میں اسلام آباد سے آیا تو مجھے اس ایریے کا نہیں پتہ تھا. باہر اہلکار بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان سے کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہی سٹی آفس ہے. انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا انٹرنس کہاں سے؟ انہوں نے کہا وہاں سے آپ گھوم کے جائیں تو ادھر مل جائے گی. مجھے سمجھ نہیں آئی, میں نے دوبارہ پوچھا. اب وہ جب دوبارہ پوچھا تو ان کا جو لہجہ تھا, اب آگے سے میں ان کو شکریہ بھی ادا کرنے کے جو ہے نا وہ قابل نہیں تھا. تو اتنا سخت لہجہ تھا ان کا. تو میں نے پھر کسی تیسرے بندے سے پوچھا جو سول تھا, اس نے پھر مجھے بتایا کہ یہ ہے. سر لاسٹ میں ہماری یوتھ کو اسپیشلی کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ون ویلنگ اور ٹریفک وائلیشنس کے حوالے سے کافی متحرک ہے؟ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی ابھی ڈرائیو شروع ہے ہماری. وہ ہے کم عمر جو ڈرائیورز ہیں جو کہ ابھی لائسنس جن کو نہیں ملے, جو انڈر ایج ہیں, ان کے خلاف ہم ڈرائیو بھی چلائی ہوئی ہے. اس ڈرائیو میں ہم ان کے جو لیگل, وہی بات, ایف آئی آرز تو اپنی جگہ موجود ہیں, ان کے چلانس یا ایف آئی آرز کے علاوہ بھی ان کے جو والدین ہیں وہ ذمہ دار ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ان کو بھی ہم بلا کے ان سے بھی شیورٹی بانڈز لیتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جب ہم نے سکھا بچہ ہے اور ہم ان کے والدین کو بلا کے ان سے شیورٹی بانڈ لے کے آئندہ نہ دیں گے, آئندہ دیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے لیے, وہ والدین بھی ذمہ دار ہوں گے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو لہٰذا ایک تو میرا یہ ان سب کے لیے ہے کہ ایک تو وہ کسی وجہ سے قانون نے وہ عمر مختص کی ہے. اس عمر سے کم انسان نہ تو اتنا میچور ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح سمجھ کے ساتھ وہ چلا رہا ہوتا. تو اکثر آپ دیکھیں گے کم عمر جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ بہت سارے ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں. تو ایک تو یہ پیغام ہے کہ والدین کے لیے بھی ہے اور ان تمام کم عمر ڈرائیور حضرات کے لیے بھی ہے کہ وہ اس چیز سے بالکل بالکل گریز کریں, اجتناب کریں. ایک تو یہ کسی کی اپنی بھی اور کسی دوسرے کی بھی جان کے ضیاع ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے, اور ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اور ون ویلنگ کی بات ہوئی تھی سچ, تو ون ویلر تو چاہے وہ لائسنس ان کا بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا, دونوں صورتوں میں انتہائی خطرناک. آئے دن ہلاکتیں ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ماں باپ یا وہ خود بچے وہ نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی یہ کسی کی ہلاکت اور اپنی ہلاکت کا باعث ہے. کیونکہ ان کے موٹر سائیکل بڑے, انہوں نے مخصوص انداز میں جو ون ویلرز ہوتے ہیں انہوں نے چونکہ اگلا اسٹیئرنگ اپنا ویل اٹھانا ہوتا ہے تو پیچھے سے انہوں نے کٹوائے بھی ہوتے ہیں, ان کی خاص حیت اور حلیہ ہوتا ہے جو کہ گھر والوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی وہ سارے ذمہ دار ہیں, گھر والوں کو بھی چاہیے, والدین کو بھی چاہیے, اور ان تمام افراد کو جو ون ویلنگ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز سے اجتناب کریں. اور اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں کون سے لوگ ایسے ملوث ہیں جو ون ویلنگ کے لیے موٹر سائیکلوں کو اس میں چینجز لاتے ہیں, اس کو تبدیلی کر کے تو اس کو ون ویلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو ان ورک شاپ یا ان جو میکینکس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. زبردست. سر کہا جاتا ہے کیونکہ ون ویلرز کے ساتھ ہمارا بھی انٹریکٹ ہوتا ہے تو ون ویلرز آگے سے کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے. کیا یہ واقعی ٹیلنٹ ہے؟ نہیں, ٹیلنٹ تو نہیں. دیکھیں ٹیلنٹ کو اگر ہم ہر منفی چیز کو کیا جائے گا تو جتنے برے کام ہیں تو وہ بھی ٹیلنٹ کے کھاتے میں ڈالے جا سکتے ہیں. لیکن ٹیلنٹ ہم اس پازیٹیو ٹرم, ٹیلنٹ کو ہم پازیٹیو انداز میں سوچتے ہیں کہ جو ایک اچھے کام میں کسی کی مہارت ہے وہ ٹیلنٹ ہے. اب ایسے تو کوئی شخص خدا نہ خواستہ بہت مطلب کرائم کرنے والا ہو کہے گا میرا ٹیلنٹ ہے, تو ٹیلنٹ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس میں جو اچھا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے اس کی یا اس کی اپنی کوئی ایسی صلاحیت ہے جس سے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کے عزیز و اقارب کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کو خود فائدہ ہو رہا ہے, تو اس ٹیلنٹ کا تو کوئی فائدہ, وہ ٹیلنٹ بھی ہم کہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نیگیٹو چیز یا کوئی بری چیز ہو تو اس کو ہم ٹیلنٹ کے ڈیفینیشن میں لے کے جائیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. تھینک یو.